اس کے لیے بھی تو ایک ابتلا بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے کہ تو آیا سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ ناکام ہو گیا اس میں، تو اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، مردود مسرود کر دیا۔ لیکن بہرحال یہ اس لیے ہے تاکہ اگر تمہارے لیے سارے وہی راستے کھلے ہوتے، نیکی ہی کے راستے، اور بدی کے راستے بند ہوتے، بدی کی طرف بڑھانے والا کوئی نہ ہوتا اور صرف نیکی کی طرف بلانے والے ہوتے، یہ آزمائش کیا ہوتی؟ پھر تم کو جو فرشتوں کے اوپر فضیلت دی جا رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرشتوں سے آگے مقام دے رہے ہیں، اس کے تم مستعد کیسے ہوتے؟ جبکہ تمہیں بدی کے راستے پر، برائی کے راستے پر لے جانے والی کوئی طاقت نہ ہوتی اور کوئی اس طرف لے جانے کے لیے ترغیب دینے والا نہ ہوتا، تو تمہیں فضیلت کیسے ہوتی، حاصل ہوتی؟ امتحان کیسے ہوتا اور امتحان کے بعد فضیلت کیسے حاصل ہوتی؟ اس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ ارے بھائی یہ پیدا ضرور کر رہے ہیں، یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ضرور ہے، لیکن قید شیطان کانا ضعیفا، اس کا مکر جو ہے کمزور ہے، جو آگے اس کے ڈٹ جائے تو یہ اس کے آگے ہتھیار بھی ڈال دیتا ہے۔ کمینہ دشمن ہوتا ہے نا، کمینہ، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کمزور آدمی ہے دشمن، کمینے دشمن کا چڑھ جائے گا اس کے اوپر، اس کو گرا دے گا، اس کو ڈھا دے گا، اس کے اوپر سوار ہو جائے گا، اور اگر کوئی تکڑا مل گیا مقابلے پر، کمینے دشمن کے مقابلے پر کوئی تکڑا آ گیا جو ڈٹ گیا اس کے سامنے، تو وہ چھوئی موئی ہو جاتا ہے اس کے آگے۔ وہ متنبی نے مشہور شعر ہے اس کا کہ اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وان انت اکرمت اللئیم تمردا، اگر شریف آدمی کا اکرام کرو گے تو تم اس کے مالک بن جاؤ گے، وہ تمہارا غلام ہو جائے گا۔ شریف آدمی کا اگر اکرام کیا تم نے اور اس کے ساتھ اچھائی کی تو وہ اتنا تمہارا احسان مانے گا کہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ، اور کسی کمینے کا اکرام کر لیا تم نے تو تمردا، وہ سرکش بن کے تمہارے سر پہ سوار ہو جائے گا۔ یہ معاملہ شیطان کا، یہ بڑا کمینہ دشمن ہے۔ اگر اس کی بات مان لی، اکرام کر لیا اس کا، تو یہ سر پہ سوار۔ آج ایک برائی میں کی ترغیب دی کر کو دوسرے کے دے گا، ایک برائی کی ترغیب دی، تم نے کہا یار تو بڑا اچھا آدمی، تو نے مجھے بڑا مزہ دلوایا، تو تو نے اس کی تعریف کر دی، بڑا مزہ آیا، یہ گناہ کرنے کی جو تم نے مجھے تلقین کی تھی، اس گناہ کر کے مجھے بہت لطف آیا، بڑا مزہ آیا، تو کہا کہ اچھا اور کر، اور مدد دیتا ہوں، تو وہ چڑھ جائے گا اور تمہیں ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھے گناہ میں مبتلا کرتا رہے گا۔ اور اگر تم نے اس کے آگے تم آگے ڈٹ گئے اور کہا کہ نہیں جا مردود تو چلا جا، میں تو ہزار مجھے تجویز دے اور مجھے مزے اڑانے کی ترغیب دے، میں تیری بات مانوں گا نہیں، ایک مرتبہ تم ڈٹ گئے وہیں ڈھیلا پڑ جائے گا۔ یہ خاصیت ہے شیطان، یہ مانا ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اور اللہ میں نے شروع سے کہہ دیا تھا اس سے، شیطان سے، جب اس کو وہ کہہ رہا تھا، بڑے دعوے کر رہا تھا کہ اچھا تو آپ نے مجھے نکالا جنت سے، تو اب کیا ہوگا کہ میں آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان کے منہ میں لگام ڈالوں گا، آدم کے بیٹوں کے احتانکن ذریتہ، اور کیا کروں گا، ان کو بہکاؤں گا، ان کو آرزویں دلاؤں گا، ان کو لذتوں کی خواہش میں مبتلا کروں گا، اور دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا اور آگے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا۔ سب نے دعوے کیے، اللہ میں نے ایک ہی جملہ کہہ دیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ارے جو کچھ کرتا جا، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا، جو میرے بندے ہیں۔ میرے بندے کیا مانا؟ وہ جو تیرے آگے ڈٹ جانے والے ہیں، جو تیری بہکائے میں آنے کے بجائے تیرے آگے ڈٹ جانے والے جو میرے بندے ہیں، میں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو گمراہ ہوں گے، جو ڈٹنے والے نہیں ہوں گے، تیرے آگے پگھل جانے والے ہوں گے، تو بے شک تو ان کے اوپر جو چاہے قابو چلا، لیکن میرے بندوں پر نہیں چلا سکتا۔ میرے بندے کہہ رہا لمیاں، حالانکہ بندے تو سبھی ہیں نا، لیکن بندہ اصل میں وہ ہے
عبادی کہلانے کا مستحق، عبادی کے مفہوم میں داخل ہونے کا مستحق وہ ہے جو شیطان کے آگے ڈٹ جائے. تو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان بھائی داڑھی فرماتے. تو بھائی یہ ہم ہر چیز کا جو الزام ہے شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے یہ کر دیا، شیطان نے گمراہ کر دیا، شیطان نے مجھے گناہ. ارے شیطان کیا کر دیتا تم؟ کیا تو خود ہی کیا اور تمہارے نفس کی خواہشات نے. اس سے کہتا ہوں کہ شیطان جو باہر کا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں جتنا اندر بیٹھا ہوا شیطان نفسانی خواہشات. اور جب آدمی اس نفسانی خواہشات کا متبع بن جاتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، تو اللہ بچائے ہدایت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے فقہا میں سے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب علوم سے ان کو نوازا تھا. ان کی کتاب الموافقات وہ اپنے طرز کی ایک نئی عجیب و غریب کتاب ہے. خیر، تو اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے اور بڑی جلیل القدر بات ہے. اس میں فرمایا کہ ساری دنیا کا کارخانہ دو چیزوں کے گرد گھومتا ہے، ایک خدا، ایک ہوا. خدا ہدایت، ہوا نفسانی خواہشات. تو اگر انبیاء کرام بلاتے ہیں خدا کی طرف، ہدایت کی طرف، اور انبیاء کرام کے جو وارثین ہیں وہ بھی اسی حکم میں ہے کہ وہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اور شیطان بلاتا ہے ہوا کی طرف، یعنی خواہشات نفسانی کی طرف. یہ خواہشات نفسانی جو ہیں یہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں، اور ہدایت جو ہے وہ جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. ہدایت کا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے. اور انسان کا سارا امتحان یہ ہے کہ وہ خدا کو اختیار کرتا ہے یا ہوا کو اختیار کرتا ہے. یعنی خواہشات نفس کا غلام بن کر، اس کا تابع فرمان بن کر آدمی اللہ کے راستے سے ہٹ جایا کرتا ہے. اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. داؤد علیہ السلام اتنا بڑا جلیل القدر پیغمبر اور جن کی حکومت، بادشاہی، نبوت، سارا کچھ، لیکن ان کو بھی حکم دیا جا رہا لا تتبع الهوى، نفسانی خواہشات کے پیچھے مت بھاگنا. فیضلک عن سبیل اللہ، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو وہ تم کو نفسانی خواہشات اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی، اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی، جنت کے راستے سے تمہیں محروم کر دیں گی. تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے انسان کے لیے سیدھے راستے پر چلنے سے، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ خواہشات نفس، اتباع ہوا. یہ ہے جو انسان کو اللہ بچائے غلط راستے پر لے جانے میں سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے. شیطان سے بھی بڑا کردار ادا کرتی ہے. تو یہ اس کو کسی طرح قابو کرنا ہے، خواہشات نفس کو قابو کرنا ہے. اس کے وہ ضرورت کی حد تک اور انسانی بشری تقاضے کی حد تک بے شک ان کے اوپر عمل ہو، لیکن گناہ کی طرف لے جانے والی خواہشات ہیں، ان سے آدمی مغلوب نہ ہو. www.darsequran.com